نستعین پرائم منسٹر صاحب، یہ آج جو ای پروکیورمنٹ کے حوالے سے اور جی آئی ایس میپنگ کے حوالے سے لانچنگ ہو رہی ہے قسم کی، کیونکہ پائلٹ پروجیکٹ ہم پہلے کر چکے ہیں۔ اس کا آغاز ہوا تھا سر، ایک تو آپ کا منشور اور آپ کی پہلی سپیچ جب آپ پرائم منسٹر منتخب ہوئے تو اس میں آپ نے تمام منسٹریز کو اور اس حکومت کی ترجیحات واضح کر دی تھی۔ ہمارے ادارے جو خسارے میں تھے، ٹرانسپیرنسی نہیں تھی، گورننس کا کوئی نظام نہیں تھا، تو سر 4 بنیادی اصول آپ نے بتائے اور اس کا آغاز خود سے کیا: آسٹریٹی، ٹرانسپیرنسی، اکاؤنٹیبلٹی اور پھر سیلف سسٹینیبلٹی۔ تو اسی ویژن کے مطابق ہم نے کام کا آغاز کیا، اور این ایچ اے میں اس کی ضرورت اس لیے زیادہ ہے کہ ایک تو ای بلنگ کا ہم نے وہاں سے آغاز کیا۔ ای بلنگ مطلب یہ کہ جب بلینز کے پروجیکٹس ہوتے ہیں، کروڑوں میں پیسے دیے جاتے ہیں، تو کوئی بھی آپ اپنے پیسے وصول کرنے کے لیے جو کمیشن کلچر تھا پاکستان کے اندر، وہ بہت زیادہ تھا۔ تو ہم نے پہلے حقلہ ڈی اے خان کا جو ہمارا سب سے امپورٹنٹ شاہراہ تھی، ہم نے وہاں سے پائلٹ پروجیکٹ کیا، اور پرائم منسٹر صاحب آج پوری پائلٹ پروجیکٹ کرنے کے بعد ای پروکیورمنٹ پہ مکمل طور پہ جانے کے بعد ہم آج آپ اس کی لانچنگ کر رہے ہیں۔ یہ پہلے کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ یہ وہی ذمہ داری ہے این ایچ اے اور وزارت مواصلات کی۔ جب آپ بات کرتے ہیں تو سابق نااہل وزیر اعظم اس محکمے کو اپنے پاس رکھتا تھا، اور ہم کیپٹلزم ایکلیسیز کی بات کرتے ہیں، پورے ایک چیپٹر جو کرپشن کے اوپر لکھا گیا، تو اس میں پہلا موٹر وے جب بن رہا تھا اس میں کتنے ملین پاؤنڈز کی کمیشن اور کک بیکس دیا گیا، وہ بھی اس کتاب کی زینت بنا۔ تو کیسے اس نظام کو اس لیے وہ ٹھیک نہیں کر رہے تھے۔ اس کے بعد سر ایک اور حکومت آتی ہے زرداری صاحب کی، جو فیک اکاؤنٹس کی جے آئی ٹی بنتی ہے، اس میں نام جو سامنے آتے ہیں وہ کنٹریکٹرز ہوتے ہیں اس محکمے کی جو فیک اکاؤنٹس میں پیسے ڈال رہے ہیں۔ تو وہ کس طرح اس نظام کے بینیفیشری تھے، جو کمیشن کلچر، کک بیکس، پھر کرپشن، پھر ملک سے منی لانڈرنگ۔ پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن تھا کہ آپ نے ٹرانسپیرنسی لانی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جو محکمہ ہے این ایچ اے، جو ورکس ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں جس میں بلینز کے روپیز ہوتے ہیں، سڑکوں کے منصوبے بڑے بڑے ہوتے ہیں، آپ نے اس میں ٹرانسپیرنسی لانی ہے۔ تو پرائم منسٹر صاحب آپ کے اس ویژن کے مطابق اللہ کا شکر ہے کہ نہ صرف ہم نے ای بلنگ کا پائلٹ پروجیکٹ کیا، بلکہ ہم ای بلڈنگ کے اوپر اور ای پروکیورمنٹ کی طرف مکمل طور پہ چلے گئے۔ ہم نے کمیشن کا، کک بیکس کا، کرپشن کا رستہ مکمل طور پہ اس محکمے کے اندر بند کر دیا۔ پھر ایک اور تھا سر جی آئی ایس میپنگ۔ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ سر آپ نے ویژن دیا سیلف سسٹینیبلٹی کا کہ سڑکیں بنے گی، لیکن این ایچ اے ریونیو اتنا کمائے گا کہ اپنے پیسے سے سڑکیں بنائے گی۔ آپ نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی ویژن کے ساتھ این ایچ اے کی ریونیو کو بڑھانے کا ویژن ہمیں دیا۔ سر ہم نے ایک تو ٹرانسپیرنسی یہ ہوا کہ 4 میں اگزامپل دے دوں کہ ہمارا ایک کرائٹیریا تھا جو کہ مسلسل حکومتیں جب بدلتی گئی وہ ایکسٹینشن دیتے گئے، اور 17 لاکھ ایک سال کا این ایچ اے کو آمدن جاتا تھا۔ جب ہم نے اوپن بڈنگ اس کی اور یہ ٹرانسپیرنسی لے کے آئے تو 65 لاکھ پر منتھ پہ وہ چلا گیا۔ 17 لاکھ ایک سال کا وہ لے رہے تھے، 65 لاکھ ایک مہینے کا۔ تو اس طرح کی چیزیں کر کے ہمارا اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ ریونیو میں ٹوٹل انکریز جو ہے وہ 50 بلین کا، مطلب کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی والا بھی ساتھ میں ملے تو 100% سے زیادہ ہمارا انکریز بنتا ہے۔ پھر اس کے بعد جی آئی ایس میپنگ کی ضرورت اس لیے محسوس کی گئی کہ نہ صرف ہم نے یہ کہ ٹرانسپیرنسی بھی لے کے آئے، اب ہم نے رائٹ آف وے کا استعمال پراپر کر کے کہ کمرشل ایکٹیویٹی وہاں پہ کیا ہو رہی ہے، وہاں سے کتنا ریونیو بننا چاہیے تھا جو کہ نہیں آ رہا، اور کتنا کمرشل ایکٹیویٹیز ہم مستقبل میں کر سکتے ہیں، یا مستقبل میں جب ہم سڑکیں بنائیں گے تو ہماری پلاننگ اور جو موجودہ سڑک ہے اس کی مانیٹرنگ، آنے والی جو سڑکیں اس کی پلاننگ کے وقت جب ہم لینڈ ایکویزیشن کے پروسیس میں جاتے ہیں تو ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں کہ پروجیکٹ ڈیلے کا شکار ہوتے ہیں۔ ڈیلے مینس کاسٹ اسکیلیشن، قوم کے خزانے کے اوپر مزید بوجھ، مزید آپ کا اس کے اوپر پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ لہٰذا جی آئی ایس میپنگ سر ہم نے آغاز کیا، ہمیں تقریباً 1,75,000 نئے جو بزنسز ہو رہی ہے، کمرشل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے این ایچ اے کے رائٹ آف وے پہ، وہ ہمارے سامنے آ گئے۔ یہ کوئی ون ٹائمر ریونیو نہیں ہوتا، یہ این ایچ اے کو آپ نے مسلسل ہر سال پے کرنے ہوتے ہیں جو کہ نہیں پے ہو رہے تھے۔ تو اب این ایچ اے کا رائٹ آف وے مکمل طور پہ جی آئی ایس میپنگ اس کی ہو گئی۔
ہمیں اپنے ایک ایک ایسٹ کا پتہ ہے, ہمیں اپنے 12,000 کلومیٹر کی سڑکوں پہ رائٹ اور لیفٹ پہ جو بھی کمرشل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس کا ہمیں علم ہے. جو رائٹ آف وے دے گئے یا دے جائیں گے اس کا ہمیں ٹرانسپیرنسی کا علم ہے. جو ہماری سڑکیں موجودہ ہے اس کی کوئی مانیٹرنگ کرنی ہے, اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, سڑکوں کی حالت کیسی ہے, وہ تمام چیزیں بھی اب ہمارے پاس ڈیش بورڈ پہ آ چکے ہیں. اور مستقبل میں جو سڑکیں بنائیں گے تو اس کے لیے پلاننگ کے لیے بھی ہمارے پاس GIS میپنگ مددگار ثابت ہوگا. پرائم منسٹر صاحب یہ بات جب میں نے کی تو آپ کی ویژن اکاؤنٹیبلٹی بھی تھا. NHA نے اپنے آڈٹ کر کے اسپیشل آڈٹ, پھر اس کے ساتھ ہماری آڈٹ ریکوریز 2,000 کروڑ مطلب 20 بلین ہم ریکوری کر چکے ہیں اس وقت تک. نہ صرف ٹرانسپیرنسی لے کے آ رہے ہیں بلکہ اکاؤنٹیبلٹی ساتھ میں پرانے پروجیکٹس جو ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ٹوٹل ملا کے ہماری اس وقت 20 بلین کی ریکوری بھی ہو چکی ہے. اور 4 ارب کا تقریباً اس میں جو ہمارے زمینوں کے اوپر قبضے ہوئے تھے اس کی بھی ہم ریکوری کر چکے ہیں. اس کے ساتھ جب یہ باتیں میں کر رہا تھا, ہم ہمیشہ میں بات کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان جب سے آئے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں رہ رہے ہیں, کوئی کیمپ آفیسز نہیں ہیں. ہمیشہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ سڑکیں بنائی, پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں دیکھیں اقوام متحدہ میں اسلام کا ناموسی رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے کی ریاست کی بات ہو رہی ہے, کہتے ہیں کہ سڑکیں بنائی. ہم کہتے ہیں کہ غربت کے خاتمے کا سب سے بڑا پروگرام لے کے آئے, غربت کا خاتمہ ہوگا احساس کے نام سے, سڑکیں بنائی. سڑکوں پہ جو لوگ سو رہے تھے ان کو ریاست کا مہمان بنا دیا, سڑکیں بنا دی. ہم کہتے ہیں کہ مفت اور بہترین علاج کے لیے صحت انصاف کارڈ دے دیا, کہہ رہے کہ سڑکیں بنائی. ہم کہتے ہیں کہ آپ کو ڈومور کہتے تھے, آج دنیا کے امن میں کردار ادا کر رہے ہیں, کہہ رہے کہ سڑکیں بنائی. تو سنیے, آپ سڑکیں بناتے تھے تو کہتے تھے کہ گاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. اس وقت ہماری پہلے 2.5 سال کے اندر پرائم منسٹر صاحب ان سے 3 گنا زیادہ سڑکیں یا شروع ہو چکی ہے یا ہم ان 3 مہینے میں شروع کرنے جا رہے 6,147 کلومیٹر کی سڑکیں. اور میں پرائم منسٹر صاحب بڑی سڑکیں جو اب ہم نے آغاز کیا, M8 کا ہم نے آغاز کیا, ہم نے خوزدار بسیما کا آغاز کیا, ہم نے رٹوڈیرو پروجیکٹ کا آغاز کیا, ہم نے مغربی روٹ سی پیک کا ہماری دور میں آغاز ہوا, ہمارا درا دمخیر کا پروجیکٹ اگلے مہینے انشاءاللہ وہ مکمل بھی ہو جائے گا شروع کر کے. اور جو اس وقت ہماری جو پروجیکٹ اناگوریشن کے لیے تیار ہے, ہم آپ سے ٹائم مانگیں گے. کوئٹہ بائی پاس ایک بڑا پروجیکٹ ہے, ڈیرہ مراد جمالی کا, چترال شندور کا, لودرا ملتان کا, لیکن میں وہ پروجیکٹس بتاؤں گا جو ہم ان 4 مہینے کے اندر انشاءاللہ گراؤنڈ پہ شروع کریں گے. لیکن وہ ہے قوم کا پیسہ نہیں لگا رہے. عمران خان نے ہمیں یہ کہا, پرائم منسٹر عمران خان نے, کہ آپ انویسٹمنٹ لے کے آئے, پاکستان کو ضرورت ہے اس وقت کہ ہماری یہاں پہ انویسٹمنٹ بڑھے, لہٰذا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اہم ترین پروجیکٹ جو اپریل سے انشاءاللہ گراؤنڈ پہ ہمارے جس کے ٹینڈر بھی آ چکے ہیں, کچھ کی EOI آ گئی, کچھ کا پروسیس مکمل ہو گیا, اہم ترین پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ انشاءاللہ اپریل کے مہینے میں ہم سوات موٹر وے کے دوسرے فیز کا آغاز کریں گے. در موٹر وے کا ہم آغاز کریں گے. پشاور سے ڈی اے خان 260 کلومیٹر کا اس پروجیکٹ کا آغاز کریں گے. حیدرآباد سکر کا 300 کلومیٹر اس کا آغاز کریں گے. اور پرائم منسٹر صاحب آپ کا یہ بھی ویژن کہ جو علاقے محروم رہ گئے ان علاقوں کو اٹھانا, جس طرح احساس اور باقی پروگرام ہے, تو بلوچستان کو مغربی روٹ کا وہاں سے آغاز ہوا. ہمارا مغربی روٹ سی پیک کا شامل ہو گیا, ہماری میٹنگ میں فیصلہ ہو گیا ان کے ساتھ, چائنا کے ساتھ. تو مغربی روٹ چترال سے شندور, پھر دیر چکترا, سوات موٹر وے, پشاور ڈی اے خان جوب کچلاک, تو ہمارا یہ مغربی روٹ بھی مکمل ہو جائے گا. 2 علاقے پنجاب کے اندر بھی جو اگنور رہ گئے تھے, نمبر 1 GT روڈ کے حوالے سے ایک سیدھا موٹر وے تو ضرور بنایا گیا تھا, لیکن GT روڈ کی بری حالت اور GT روڈ کے وابستہ جو اضلاع ہے ان کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لہٰذا ہمارا انشاءاللہ اپریل کے بعد جس وقت بھی آپ ٹائم دیں گے سر, اہم ترین موٹر وے سیالکوٹ سے کاریا سے پنڈی, یہ موٹر وے بھی انشاءاللہ ہم اسی سال کے اندر جون سے پہلے اس کا آغاز کریں گے. اور بلکسر سے میاوالی مظفر گڑھ, جس سے بھی آپ پوچھے تو وہ خونی سڑک بن چکی تھی ان کے لیے, ان علاقوں کو بالکل اگنور کیا تھا. پھر ڈی اے خان, DG خان, تو ہماری یہ چند پروجیکٹس میں نے آپ کے بتا دیے. جب آپ بات کرتے ہیں سڑکوں کی تو سڑکیں تو الحمدللہ ہم نے 2 حکومتیں جو گزری 3 گنا اس سے زیادہ شروع کی یا بنانے جا رہے ہیں. لیکن اصل چیز جو ہے سڑکیں تو بنانا آپ کا کام ہے NHA کا,
ट्रांसपेरेंसी लाए, अकाउंटेबिलिटी करे, सिस्टम को ठीक करे, रेवेन्यू बढ़ाए, बिजनेस प्रपोजल लेके आए, इन्वेस्टमेंट लेके आए, फिर अवाम का पैसा जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है कि सेहत, तालीम, पानी, इसके ऊपर वो पैसा लगे और आप सेल्फ सस्टेनेबल बन जाए और ख़ुद अपनी सड़कें बनाए। प्राइम मिनिस्टर साहब, आपके साथ हमारी कमिटमेंट है, हम उतना काम तो नहीं कर सकते जिस अंदाज से आप इस कौम के लिए लगे हुए हैं, लेकिन NHA, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मैं अपने सेक्रेटरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, चेयरमैन कैप्टन सिकंदर कयूम साहब का, IG साहब का, पूरी टीम का, कि हम भी लगे हुए हैं। इंशाल्लाह जितना हो सकेगा अपने मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। कभी आपको NHA में जब से हुकूमत बनी है आपको किक बेस का कमीशन के नाम से ये महकमा जाना जाता था, वो सिलसिला तो हमने बंद कर दिया, लेकिन इंशाल्लाह हम NHA को 50 बिलियन से रेवेन्यू हमने 2 साल में बढ़ाए, लेकिन इन प्रोजेक्ट से और इन इनिशिएटिव से हमारा रेवेन्यू मजीद बढ़ेगा। 100 बिलियन का हमने टारगेट अपने लिए रखा हुआ है, जब हम छोड़ के जाएंगे प्लस 100 बिलियन प्लस हमारा हर साल रेवेन्यू आएगा। सड़कें उनसे ज़्यादा बनाएंगे, अपने पैसे से बनाएंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی جانب سے بیڈنگ، ای بلنگ اور GIS میپنگ کے نظام کی افتتاحی تقریب آپ ملاحظہ